العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ آج کس کس نے مسجد میں داخل ہو کے دعا پڑھی ہے؟ طلباء میں سے ایک نے بس۔ قاری جابر آپ نے پڑھی؟ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پڑھی ہاں جی ہاں جی ہاں، اتنی بھی کافی ہے، نہ ہونے سے اتنی کافی ہے۔ تو بسم اللہ یاد ہے، ابرار یاد ہے؟ اچھا یاد ہے۔ بسم اللہ سب سے پہلے اللہ کا نام، سب سے پہلے اللہ کا نام۔ اللہ کے ذاتی نام کتنے ہیں قاری دیا؟ اللہ کے ذاتی نام کتنے ہیں نعیم اللہ؟ ایک ہے صرف اللہ، باقی سارے صفاتی نام ہیں، سارے صفاتی نام۔ اللہ کا نام سب سے پہلے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد میں آ رہے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء فجر 5 دفعہ تو نبی پر سلام پڑھو گے نا، 5 مرتبہ۔ پھر دعا کا سلیقہ بھی سکھایا اس میں کہ سب سے پہلے رب کا نام لیا جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، پھر کہا جائے اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ مسجد کا دروازہ ہے، جو ہی داخل ہونے لگے ہیں سب سے پہلے کیا درخواست ہے؟ معافی کی، معافی کی۔ اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہ آ گیا ہوں تیرے گھر میں، ظہر سے عصر تک جتنے گناہ کیے ہیں نا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ پھر تیرے گھر میں آیا ہوں، وفتح لی ابواب رحمتک، مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دے۔ دیکھو کتنی خوبصورت دعا، یاد کر لیں جب مسجد میں آئیں یہ دعا پڑھیں۔ کتنی دفعہ طلبہ آتے ہیں، ملازمین آتے ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں، طلبہ وہ آتے ہیں، جب یہ بار بار رب سے کہیں گے دن میں یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو صفائی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیوں پروفیسر آج پڑھی دعا کتنی دفعہ؟ نہیں پڑھی؟ دیکھو نا الحامدون آپ نے پڑھی؟ الحامدون انسٹیٹیوٹ کے جوان بیٹھے ہوئے سامنے، یاد کر لو۔ پھر نماز پڑھی، نماز ٹوٹی پھوٹی ہماری، کھڑے یہاں ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں سبق پڑھانا ہے، صبح جانا ہے، میٹنگ کرنی ہے، میں پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوتا ہوں، سلام پھیرا، پھر جا کر جوتیاں پہنی، تو پھر جب مسجد سے نکلتے تو پھر فرماتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ پھر وہی دعا ہے جاتے ہوئے بھی کہ یا اللہ جو کوتاہیاں کمیاں نماز میں ہو گئی ہیں معاف کر دے۔ کمی تو سب کی نمازوں میں، بیکار نمازیں ہماری، سچی بات ہے، عادت ہے، عبادت بنائیے، حاضر ہی نہیں ہو پا رہے، تو پھر جا رہے ہو نا، جاتے ہوئے کو اب ہم نے دکان کھولنی ہے، بند کر کر آئے نا کاروبار،
نماز پڑھنے کے لیے، تو یا اللہ پھر جانا ہے تیرا فضل، یا اللہ اپنی فضل کے دروازے پھر کھول دینا، پھر کاروبار کرنے بیٹھنا ہے، نوکری پہ جانا ہے، دکان پہ جانا ہے، آفس میں جانا ہے، کیا کمانے کے لیے، فضل تلاش کرنے کے لیے۔ تو جاتے ہوئے بھی یہ دعا پڑھتے ہوئے جائیں۔ ابن ماجہ 771 نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہو، سلام کہو، والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جاتے ہوئے بھی نبی پر سلام پڑھو، آتے ہوئے بھی نبی پر سلام پڑھو، ویسے ہی گناہ بھی ایک مٹ جائے گا، ایک نیکی بھی لکھی جائے گی، درجہ بھی ایک بلند ہو جائے گا۔ آتے ہیں بیٹھے ہوئے فارغ، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یونیورسٹی میں، جاتے جاتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے چلے جائے، کوئی پیسہ تو خرچ نہیں ہو رہا۔ جو گنگنانا ہے شیطان کو یاد کر کے، اس سے افضل ترین عبادت کیا ہے؟ نبی پر سلام پڑھو۔ جاتے جاتے اکیلے آ رہے ہو، بیٹھے بیٹھے کسی سوچوں میں گم ہو، عرب کے اندر تو کہتے ہیں صلی علی النبی، صلی علی النبی۔ کوئی لڑائی بھی ہو جائے، کوئی پیسوں کا ادھر ادھر ہو جائے، کوئی بوتل لیتے خرید کرتے تو ایک ان میں سے کہتا ہے صلی علی النبی، نبی پر سلام پڑھ، کوئی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مسجد میں بالخصوص، ابن ماجہ 773، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو شیطان کہتا ہے اس نے باقی دن مجھ سے محفوظ کر لیا، شیطان کا وار ہی نہیں چلے گا۔ تو پھر میاں بیوی کی لڑائی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جو شیطان سے محفوظ جو ہو گیا، وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ اس خبیث سے جو ہمارا ہر وقت دشمن ہے، ہر وقت تھکتا ہی نہیں ہے، شیطانی کام کرتے ہوئے، ہم سے کرواتے ہوئے تھکتا ہی نہیں۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے، عظمت والے اللہ، اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم بادشاہت کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی 3 درجے بلند کر دیے اس کے اندر۔ نمبر 1 باللہ العظیم، عظمت والا رب، بڑا عظیم ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے۔ مخلوق کو کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دے معاف کر دو، میں تیرے ساری گناہ بھی نیکیاں بنا دوں۔ کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اس کے عزت والا چہرہ، سبحان اللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ، عزتیں تو اللہ کی ہے نا۔ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، اللہ کی بادشاہت کب سے ہے؟ جب سے دنیا ہے؟ نہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا تو بادشاہت تھی۔ اس کی ہر صفت قدیم ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ نہیں کہ پیدا کرنے کے بعد وہ خالق بنا تھا، نہ، وہ پہلے بھی خالق تھا، کوئی شے بھی اس نے تخلیق نہیں کی، لیکن اس کی یہ صفت موجود تھی، وہ پہلے سے خالق ہے۔ یہ نہیں کہ کام کرنے کے بعد، یہ تو جہمیہ کا، مرجیہ کا اور ان کا معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ جب کوئی کام کرتا ہے پھر اس کی وہ صفت ہوتی، نہ، سبحان اللہ۔ تو پناہ چاہتا ہوں۔ ابو داود 466 نمبر، آخری حدیث آج کے سبق کی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جب مؤذن نے صبح کی نماز کے لیے آذان دی تو آپ نکل رہے تھے نماز کے لیے، اذان سے پہلے ہی تیاریاں۔ ہم اذان سن کے، وہ بیچارہ جو ہے گارڈ، وہ دروازے ہی پیٹتا رہتا ہے قاری جابر کا، اور میں دیکھتا رہتا ہوں قاری جابر ہے کہ نہیں، جماعت کرا دے گا۔ وہ کل میں نے چودھری صاحب کہہ رہے تھے بلانا پڑتا ہے جی آپ کے ائمہ حضرات کو،
کمال نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا صحابی کہتا ہے صبح کی نماز کے لیے جب اذان دی نا تو آپ نماز کے لیے نکلے. یہ نہیں کہ نماز کے لیے اٹھے، پہلے ہی قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے، وضو کر لیا، اذان ہوئی چل پڑے. اور ہم تو اذان کے بعد جا کر دروازہ پیٹتے رہتے ہو نکلو، اور 900 تو نکلو باہر، 900 ڈالی ہوئی ساری باہر نکلو نماز کے لیے. اور پھر بعد میں سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بعد میں تشہد میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر کھڑے ہو کر سنتے. مسجد میں رہ کر نماز نہیں تو گھر میں جا کر کھے پڑھتے ہوں گے تم لوگ نماز. جو مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ گھر میں جا کے نماز پڑھے گا؟ فرمایا جب نکلے نماز کے لیے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا، دعا کرتے آ رہے. وجعل فی سمعی نورا وجعل فی بصری نورا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا وجعل من فوقی نورا ومن تحت نورا اللہم اعطینی نورا. رب سے سوال کر، اس لیے پہلے اٹھا کرو اذان سے پہلے. رات کو جب سارا رات کو موبائل پہ کھیلتے رہو گے، فجر کی نماز کھے پڑھو گے، آنکھیں نہیں کھلے گی. آنکھیں کبھی انسان ہو جائے. شیخ محمد تشریف نہ لائیں کبھی، محمد بن زاہد علامہ صاحب کا بیٹا ہے، یہ بڑے خطیب عالم ہیں ان کے بزرگ، صحیح بخاری پڑھاتے ہیں جامعہ میں. میں دیکھتا رہتا ہوں محمد کدھر ہے. میں رات کو کتنے بجے آتا ہوں دیکھتے ہو نا آپ. یہ پورا میرے خیال میں 15 دن ہو گئے ہیں. یونس خان جانتا ہے، وہ بھی بیچارہ میرے ساتھ سوتا ہی رہتا ہے. رات کو کبھی 1:30 بجے آ رہے ہیں، کبھی 3 بجے آ رہے ہیں. فجر کی نماز میں ہوتا ہوں کہ نہیں ہوتا؟ میرا حق نہیں بنتا کہ میں بھی سویا رہوں. اللہ کے بندو، رات کو اللہ نے وجعلنا نومکم سباتا، اللہ نے تو نیند تمہارے لیے آرام کے لیے بنائی. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات لباس بنایا، سو جاؤ. ہم بیٹھ کے اپنے شیطان پونے پہ لگے رہتے ہیں. اوہ کیا فرمایا، اے اللہ میرے دل، میری زبان، میری سماعت، میری بصارت منور فرما. میرے اوپر، میرے نیچے، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے سامنے، میرے پیچھے، میرے اوپر، میرے نیچے نور پھیلا دے. اے اللہ مجھے نور عطا فرما. سبحان اللہ. یہ دعا پڑھ آیا کرو، یاد کر لو یہ دعا. صلی اللہ علیہ النبی.